ابھی میں آتا ہوں لیویبلٹی کے اوپر، جو ہماری 2020 سے کوشش رہی کہ ہم جلدی سے جلدی اس اپنے پروجیکٹ کو جو ہے لیویبلٹی کے لیے مکمل کریں، اور جس میں سب سے پہلی چیز ولاز کے تھرو ہم نے 2020 میں ان کی پوزیشن دی اور ان لوگوں کو رہائش کے لیے اور اس کو تیار کیا۔ اس کے علاوہ باقی جس طرح ہم نے لیویبلٹی کے کرنے کے لیے کافی انسینٹیوز دیے، سب سے بڑا انسینٹیو ڈیولپمنٹ چارجز کا دیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے، بلڈرز نے، ہمارے جو بزنس پارٹنرز ہیں، انہوں نے کافی اچھی پیس کے اوپر کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کی، اور تقریباً اس وقت 500 سے 600 گھر جو ہیں وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، کچھ مکمل ہونے والے ہیں۔ اسی طرح لو کاسٹ ہاؤسنگ کے پروجیکٹس ہیں، ان کے گھر بن رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی خاص طور پہ پچھلے 3-4 مہینے کے اندر میں نے ایک کمیٹی بنائی تھی پروجیکٹ سیکرٹری صاحب کے انڈر، اور جس میں کچھ ہمارے بزنس پارٹنرز اور ہماری ٹیمز ہم نے فارمولیٹ کی، وہ بڑی کلوزلی اور ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا مسائل ہیں لوگوں کے، اور ہم ان چیزوں میں بھی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں جو کہ شاید ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو ہے کمیٹیز بنی ہیں، فیسیلیٹیشن سینٹر بنائے گئے ہیں، جس طرح ولاز کے اندر پہلے بنا تھا فیسیلیٹیشن سینٹر، اس کے بعد دوسرا جو کیو سیکٹر کے اندر ہم نے فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا۔ اسی طرح ٹرانسپورٹ کے لیے ہم نے شٹل سروس جو ہے چلائی ہے، جو کہ ڈی ایچ اے کے شاہ یوسف گردیز سے شاہ شمس تبریز گیٹ تک جاتی ہے۔ جو رہائش پذیر ہیں لوگ اس وقت ولاز میں یا سیکٹرز میں، ان کے بچوں کو اسکول تک جانے کی سہولت کے لیے ہم نے فری ٹرانسپورٹیشن دی ہوئی ہے۔ تو اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جو ہم لیویبلٹی کے اندر کر رہے ہیں، اور 2 اسکول جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہے یہاں پہ، نشاط اسکول اور برٹن اسکول جو ہے، انہوں نے اپنے جونیئر کیمپس کلاس 5 تک آلریڈی اوپن کر لی ہیں، تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں۔ ڈی ایچ اے ولاز کے اندر ہم نے ان کو 6 ولاز ایک اسکول کو دیے، 4 ولاز ایک اسکول کو دیے، اور وہ اسکول فنکشنل ہیں، اور اس میں ڈی ایچ اے کے جو رہائش پذیر لوگ ہیں اور کچھ باہر کے لوگ بھی بچے جو ہیں وہاں پہ آ کے اپنی ایجوکیشن کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح آلریڈی سائیکا اسکول پہلے سے اسٹیبلشڈ ہے۔ گروسری شاپس جو ہیں، یا جو بنیادی جو ضرورت کی جو یوٹیلیٹی کی شاپس ہیں، ولاز کے اندر ہم نے یہ شاپس اسٹیبلش کی تھیں تقریباً 6 ماہ پہلے۔ اس کے بعد سیکٹر ایم کے اندر بھی ہم نے اسی طرح اسی پیٹرن کے اوپر 12 شاپس جو ہیں وہ بنائی ہیں، جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی یہ تقریباً یہ مکمل ہے۔ نیچے والی گراؤنڈ فلور کی شاپس جو آلریڈی ہماری کمرشل برانچ جو ہے ابھی ان کے لیے لوگوں کو لا رہی ہے، جو یہاں پہ آ کے سبزی فروٹ وغیرہ اور اس طرح کی جو بھی ضروریات کی جو شاپس ہیں، دکانیں ہیں، وہ کھولیں، تاکہ سیکٹر ایم کیو آر جو کہ اس کے نزدیک ہیں۔ اسی طرح آگے کیو سیکٹر کے اندر بھی ہم بنانے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ پیٹرولنگ، سیکیورٹی، یہ چیزیں ہیں۔ پیٹرول پمپ ڈی ایچ اے میں یہ پی ایس او کا کھل چکا ہے، تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ بیسٹ کوالٹی آپ کو وہاں پہ ملے گی۔ اس پیٹرول پمپ کے اوپر جو ہے لاسٹ ویک جو ہے ایک فارمیسی بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے، جو کہ ولا ریزیڈنٹس کے لیے میرا خیال ہے خاص طور پہ، اور باقی بھی جو سیکٹرز ہیں وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ایک میڈیکل سینٹر اسٹیبلش کیا ہے ولاز کے اندر، ایک 5 بیڈ روم کا ولا تھا، وہ فلی فنکشنل ہے۔ اس کے اندر 2 لیڈی ڈاکٹرز ہیں۔ دن کے ٹائم وہ تقریباً صبح 9 بجے سے لے کے شام 8 بجے تک وہ فلی فنکشنل ڈاکٹرز اویلیبل ہوتی ہیں وہاں پہ۔ اس کے علاوہ بھی وہ 24/7 وہاں پہ ہمارے جو پیرامیڈک ہے، سٹاف اور تمام چیزیں وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں۔ اسی طرح اب AM99 جو ہے، اگین کافی سلو پروجیکٹ ان کا چلا ہے، لیکن امید ہے کہ ابھی وہ تقریباً اپنا ان کا سٹرکچر کھڑا ہو گیا ہے، تو اگلے 5-6 مہینے کے اندر وہ میڈیکل کی جو فیسلٹیز جو انہوں نے پرووائڈ کرنی ہے پرائیویٹ سیکٹر نے، وہ اس میں آ جائیں گی سیکٹر کیو کے اندر۔ ویلیو ایڈیشن میں نادرا کا ریجنل ہیڈ کوارٹر اور فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو جلدی شروع کرنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ پھر پورا ملتان جو ہے وہ نادرا کی جو فیسیلیٹیز ہیں وہ لینے کے لیے ڈی ایچ اے میں سیکٹر وی تک پہنچے گا۔ تو جو یہاں کے ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے یعنی یہ ڈور سٹیپ کے اوپر یہ فیسلٹی ہوگی۔ اسی طرح میک ڈونلڈز جو ہے وہ انشاءاللہ بڑی جلدی آ رہا ہے، میں ابھی ڈیٹ تو آپ کو نہیں دیتا، لیکن انشاءاللہ مہینوں کے اندر، اگلے 3-4 مہینے کے اندر وہ اپنا کام یہاں پہ شروع کر دیں گے۔ ادھر ہی مین بولی وارڈ کے اوپر ہم ان کو جگہ دے رہے ہیں۔
ٹیم ہارٹنز جو لاہور میں جس طرح آج سے کوئی 5-6 مہینے پہلے آیا, KFC, ان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور وہ کافی سیریسلی ویلنگ ہے ملتان کے اندر ٹیم ہارٹن جو ہے وہ لانے کے لیے. سکولز کے اندر جو ہے 2 جو سکول کھلے ہیں یا 3 کھل چکے ہیں, ان کے علاوہ روٹس ملینیم, روٹس انٹرنیشنل, شاد کالج سکول, پنجاب سکول اور برٹن سکول, ان تمام نے ہم سے تقریباً 3 سے 4 ایکڑ سائز کی زمین جو ہے یا خریدی ہے یا BOT ماڈل کے اوپر لی ہے, اور یہ تمام اپنے پراپر بڑے کیمپسز بنانے جا رہے ہیں DHA ملتان کے اندر. تو انشاءاللہ فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ ایجوکیشن کے اندر ملتان کے اندر سب سے ماڈرن سٹینڈرڈ کے, ورلڈ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے کیمپسز جو ہیں وہ صرف DHA ملتان میں آپ کو نظر آئیں گے, جو کہ اسی لیے ان کو ہم نے جگہ بھی زیادہ دی ہے اور لوکیشنز بھی اچھی دی ہیں تاکہ جو بچے ان میں تعلیم حاصل کریں ان کو نہ صرف تعلیم تو یقیناً ان کو ملنی ضرورت ہے, لیکن اس کے ساتھ ان کو ایک اچھا ماحول, ایک پراپر کیمپس کا ایک جو ہے ان کو میسر ہو. اسی طرح یونیورسٹیز جو ہیں, فاسٹ یونیورسٹی اور بھی اپنا کیمپس ابھی سٹارٹ کرنے جا رہی ہے. لیٹلی ابھی ہماری COMSAT یونیورسٹی جو ہے ان کا کوئی کیمپس نہیں ہے ابھی تک ملتان میں, میرا خیال ہے ان کا ساؤتھ پنجاب میں شاید وہاڑی میں کیمپس ہے. وہ ویلنگ ہیں, ان کے ساتھ ہماری ابھی ہم نے ان کا EOI وغیرہ آ گیا ہے اور کل ہی میری ڈسکشن اس پہ ہو گئی ہے. ابھی ان کے ساتھ ہماری نیگوسیشن چل رہی ہے لوکیشن اور اس کے حساب سے. تو انشاءاللہ COMSAT یونیورسٹی بھی ایک اچھی ایڈیشن ہوگی ملتان شہر کے لیے بالخصوص اور ساؤتھ پنجاب کے لیے. مارکیٹ کے سینیریو جو اوور آل چل رہا ہے پچھلے تقریباً 8-10 مہینے سے, بڑا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہے ہمارے اوپر. تمام ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس جو ہیں یا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے, سیکٹر جو ہے, اس کے اوپر اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ظاہر ہے پولیٹیکل انسرٹینٹی یا انسٹیبلٹی جو ہے ملک کے اندر, بڑی وجہ وہ جانی جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ کچھ ٹیکسز کی جو رجیم پیچھے ہوئی پچھلے یعنی 2 سالوں کے اندر, بالخصوص یعنی پچھلے سال ریئل اسٹیٹ اسپیسیفک ہٹ کیا گیا, اس کا ایک امپیکٹ آیا. اسی طرح ڈالر جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کے اوپر جانے کی وجہ سے اوورسیز جو ہے, ظاہر ہے مطلب ان کا رائٹ ہے, وہ سمجھدار ہیں کہ ایسی سچویشن کے اندر وہ اپنا ڈالر جو ہے وہ جدھر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ رکھیں تو وہ ڈالر ویسے ہی اوپر جا رہا ہے. پاکستان میں اگر وہ آتا ہے تو ظاہر ہے وہ نیچے آتا ہے. تو اوورسیز کافی حد تک ہٹ گئے یعنی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ سے, اور تمام پروجیکٹس کے اندر ایسا ہی ہوا. اسی طرح بینکس نے اپنے انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ کافی ہائی کر دیے. میرا خیال میں میری اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 21%, 22% جو ہے بینک انٹرسٹ ریٹ گیا, ورنہ کبھی ہم نے 16.5% سے اوپر جو ہے بینک انٹرسٹ ریٹ پاکستان میں نہیں گیا تھا. سو یہ بھی ایک وجہ ہے, یعنی ایک پارکنگ اور اس لحاظ سے لوگوں کو مل جاتی ہے. بہرحال یہ تو وہ وجوہات ہیں جو ہمارے اس سے ڈومین سے باہر ہیں, لیکن کچھ ایک آدھ وجہ ہماری اپنی ڈومین کی بھی ہے جو کہ ہمارے اندر ہی, یعنی جو کچھ کالی بھیڑیں کہہ لیں, جو ہمارے سو کالڈ بزنس پارٹنر بنتے ہیں لیکن کچھ اس میں زیادہ تر ان رجسٹرڈ ڈیلرز تھے جنہوں نے کافی یعنی ایک نیگیٹو رول کیا, اپرچونسٹ کے طور پہ انہوں نے ایکٹ کیا اور لوگوں کو تھوڑا سا پینک کیا اور ریٹس جو ہیں مارکیٹ جو ہے اس کو نیچے لے کے آئے. اور لیکن الحمدللہ ہم نے یہ تقریباً یعنی یہ چیز جب ہوئی تو اس کے بعد ہم نے بہت جلد اس چیز کو کنٹرول کر لیا, اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے کم از کم کو 7 سے 8 ان رجسٹرڈ ڈیلرز جو ہیں ان کو بلیک لسٹ کرایا ہے GHQ سے, اور تقریباً کوئی 10 سے 11 جو ہمارے اس میں کچھ رجسٹرڈ ڈیلرز بھی تھے ان کو ہم نے سسپینشنز کی ہیں ان کی, کہ جنہوں نے بہت لو پرائس کے اوپر سیلنگ کی ہے, اور ابھی بھی ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے یہ پرائسز جو ہیں ان کو مزید نیچے ہم نے نہیں جانے دیا اور ان کو سٹیبلائز کر لیا. اس کے علاوہ کچھ ہم نے سروس بینیفٹ کے اندر بائی بیک اسکیم کی جس میں ہم نے اس پرائس کو سٹیبلائز بھی کیا, اور اس پرائس کو اس وقت ہم اس کو ریوائیو کر کے اپ ورڈ لے کے جا رہے ہیں. پچھلے 1 مہینے کے اندر ہمارا جو سیلز ڈیسک جو میں نے اسٹیبلش کیا, جس کے اوپر کافی لوگوں کو اعتراض بھی تھا,
لیکن جب اس کا آبجیکٹیو یقیناً نہ ہی تو ہم نے کوئی اتنا بڑا سیلز کا بزنس کرنا ہے اور نہ ہی ہم کوئی ریلیٹر کا کام کر سکتے ہیں، لیکن مارکیٹ کو سٹیبلائز کرنے کا میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ ابھی میرے پاس اس کی سلائیڈ تو نہیں ہے، لیکن جو ہمارے وہ جو پلاٹ سیکٹر ایم کیو آر ڈیولپڈ سیکٹرز کے پلاٹ تھے جو کہ مارکیٹ میں 87 لاکھ سے لے کے 92-93 لاکھ تک کا جو ہمارے ریلیٹرز بیچ رہے تھے، وہی پلاٹ ہم نے بائی بیک کر کے 1 کروڑ سے 1 کروڑ 20 لاکھ تک بیچے ہیں پچھلے، یعنی ایک مہینے کے اندر 20 سے 25 پلاٹ بیچے ہیں۔ تو ہم نے اس میں کچھ ایسے میئرز لیے، کچھ اسپیشل انسینٹیوز دیے ہیں ممبرز کو، جو کہ کچھ چیزیں کیونکہ گائے بگائے ہوتی رہی ہیں، میں صرف ان کو سم اپ کروں گا۔ اگر آپ دیکھیں تو ڈی ایچ اے ملتان نے جنوری سے لے کے مئی تک، 31 مئی تک ہم نے چارج جو ہے اس کا ویور اسکیم لانچ کی ہوئی ہے، اور جس میں یعنی ڈیولپمنٹ چارجز اور ایون کاسٹ آف لینڈ جو کہ تقریباً 2 سال پہلے پے ہونی چاہیے تھی، اس کے اوپر بھی ہم جو لوگ ابھی پے کر رہے ہیں تو ان کو ہم، اور مطلب ایسے پلاٹ ہیں جو جب ظاہر ہے میرے سامنے آتے ہیں کہ 6-6 7-7 8-8 لاکھ روپیہ لوگوں کا سرچارج بنا ہوا ہے، لیکن ہم ان کو یہ اپرچونٹی دی ہم نے کہ آپ اگر وہ پیمنٹ کر دیتے ہیں ہمیں تو ہم آپ کا سرچارج ویو آف کر دیں گے، اور کیے ہیں ہم نے، یعنی ابھی تک 31 مئی تک ہم اس کو یہ اسکیم کو چلاتے آئے ہیں پچھلے تقریباً 5 مہینے، اور اس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ لوگوں کو ایز آؤٹ کرنا تھا۔ کچھ لوگ ہیں ظاہر ہے جو حالات اور جو سچویشن مارکیٹ، کیونکہ جو انویسٹمنٹ کے لحاظ سے پراپرٹی لیتے ہیں، زیادہ لمبا عرصہ نہیں رکھنی ہوتی پراپرٹی، تو وہ ان کے لیے مشکل بھی ہو جاتا ہے ریٹین کرنا یا جو انسٹالمنٹس ہیں اس کو پے کرنا۔ اس کے لیے ہم نے ایک انسینٹیو اسکیم نکالی تقریباً آج سے مہینہ پہلے، جس میں ہم نے ان کو کینسلیشن آف پلاٹ جو ہے وہ 10% ڈیڈکشن کے اوپر الاؤ کر دیا، ویئر ایز یہ آپ سب کو کلیئر ہے کہ ہمارے جو فارم ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 20% جو ہے ڈیڈکشن ہوگی اگر کوئی بائی چوائس خود کینسلیشن کروانا چاہتا ہے۔ سو دس از اگین اے فیسیلیٹیشن فار دی ممبرس کہ جس کی ریٹینیبلٹی نہیں ہے، کسی وجہ سے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ لانگ ٹرم نہیں آگے چل سکتا، تو اس کو ایک ایگزٹ کا ہم نے ایک ونڈو دے دیا ہے تاکہ وہ 10% ڈیڈکشن کر کے اپنے پیسے واپس بھی لے سکے، اور اس کے اندر ایون ایڈجسٹمنٹ کا بھی ہم نے آپشن دی ہے کہ اگر کسی کے پاس 3 پلاٹ ہیں اور وہ 2 ریٹین کرنا چاہتا ہے تو تیسرے کے اندر جو اس نے پیمنٹ ہمارے پاس کی ہوئی ہے وہ پیمنٹ کو ہم ادھر ایڈجسٹ کر کے اس کے جو ڈیوز ہیں، جو بقایا جات ہیں، اس کے اندر اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح لارج کمرشل کے جو ہمارے ہیں ان کے اوپر بھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی ہمارے جو انویسٹرز ہیں، بلڈرز ہیں، جو لارج کمرشل کے اندر کچھ اسٹک اپ ہیں، بیکاز ان کی بھی اپنی سیلز شاید اس طرح نہیں ہو رہی ہیں، تو اس کے اوپر بھی ہم ابھی ورکنگ کر رہے ہیں کہ ان کو ہم کچھ ایک اسکیم اس طرح دیں کہ جس کے اندر وہ ان کا جو پیمنٹ کا جو ٹائم ہے اس کو تھوڑا بڑھا دیا جائے، اور کچھ اس کے ساتھ کچھ پرسنٹیج جو ہے ہم پرائس کے اندر اس کو انکریز کر دیں۔ ایسی سچویشن آتی ہے جو کہ ریئل اسٹیٹ میں آتی ہے، یعنی کوئی پہلی دفعہ نہیں ایسے ہو رہا، چند سال پہلے بھی ہوا، اس سے چند سال پیچھے بھی چلے جائیں تو ہوتا ہے، یہ ایک سائیکل ہے جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ ٹائم کے بعد یہ چیزیں ریوائیو ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور سائیکل جو ہے واپس پازیٹیوٹی کی طرف آتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ایک اوور آل اسٹیبلٹی ملک کے اندر جو ہے وہ ایک بنیادی ضرورت ہے۔ تو ہم نے اپنی جو مارکیٹنگ کیمپین ہے ہر لحاظ سے ڈی ایچ اے ملتان کی، اس کو بالکل لوور نہیں کیا، بلکہ اس میں اور زیادہ ہم نے انٹینس اور اگریسو مارکیٹنگ رکھی ہے پچھلے 3-4 مہینے کے اندر۔ بالخصوص اگر آپ دیکھیں تو ٹی وی سیز، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، کیبل، ایف ایم، کمپلیٹ ساؤتھ پنجاب کے اندر، اور کافی بڑی یعنی مارکیٹنگ کیمپین ابھی ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ عید کے بعد، ایک جس میں نئے ٹی وی کمرشل بن رہا ہے، ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں، کراچی اسپیسیفک کمپین ایک علیحدہ ہم ادھر چلا رہے ہیں، اور یہ ابھی ہماری کوشش ہے کہ جو ہماری سب سے زیادہ ہٹ ہوئی ہوئی اس وقت، اگین میں یہی کہوں گا کہ وہ ہٹ ہوئی ہے، لیکن اس کو ہٹ کیا گیا اندر ہی لوگوں نے، جو کمرشل پلاٹ ہیں 4 مرلہ اور 8 مرلہ کے،
اس کے اسپیسیفک ہم ایک مارکیٹنگ کمپین پوری ڈیزائن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ عید کے فوراً بعد سٹارٹ کریں گے، اور وہ ایک پوری سیریز ہوگی جس میں ہم مارکیٹنگ کمپین بھی کریں گے اور اس کے بعد فریش لانچ بھی کریں گے کمرشل کی، اسپیشلی فار دی اینڈ یوزرز، اور ملتان ساؤتھ پنجاب کے جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو انگیج کریں گے اس کے اندر۔ ٹرانسفر برانچ کے اندر جو ہے آپ جو لوگ اس سے خاص طور پہ منسلک ہیں، بڑی میجر جو ہے ری ویمپنگ ہوئی ہے ہمارے اوور آل ٹرانسفر سسٹم کے اندر پچھلے 1.5-2 سال کے اندر۔ کرنل محمود صاحب نے بالخصوص اور ان کی ٹیم نے بڑا اچھا کام کیا کہ ہمارا ٹرانسفر برانچ جو ہے اس وقت میرا خیال میں تمام ڈی ایچ ایز سے میں کلیم کر سکتا ہوں کہ اس وقت سب سے ایفیشینٹ اور جو ڈیجیٹل اور آٹومیٹڈ سسٹم کے اوپر چلی گئی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو آج سے یعنی 1 سال پیچھے چلے جائیں تو این ڈی سی جمع ہوتی تھی تو ہر بندہ کہتا تھا سر 15 دن ہو گئے ہیں، 20 دن ہو گئے ہیں، سر مہینہ ہو گیا ہے، لیکن آج ابھی وہ این ڈی سی جو ہے 24 گھنٹے کے اندر یا سیم ڈے کلیئر ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ٹرانسفر جو ہیں وہ ود ان 2 to 3 days میکسیمم جو ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا۔ اور ہمارے سب آفیسز جو ہیں 1 لنک کے اوپر ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، تینوں آفیسز جو ہیں، اور ان آفیسز کو بھی ہم نے بہت سی چیزیں ڈیلیگیٹ کر دی ہیں، آتھرائز کر دی ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ ساری چیزیں یہاں سے آپریٹ ہوں، اوور آل ایک پالیسی اور وہ چیزیں دے کے ان کو ہم نے وہ پاورز ڈیلیگیٹ کی ہیں، جس سے اوور آل سسٹم جو ہے وہ یقیناً بہت اچھا ہمارا امپروو ہوا ہے۔ بلکہ پچھلے 5-6 مہینے پہلے ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ پریشان تھے کہ ٹرانسفرز کم ہو گئی ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ اچھا ٹائم ہے کہ ہم اس میں ٹرانسفر، تو آپ کا ورک لوڈ جو ہے ٹرانسفر ریلیٹڈ کم ہوا ہے، لیکن اس کے اندر ہم اپنے سسٹم کو امپروو کرتے ہیں، اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں مزید بھی اس کے اندر اچھی امپروومنٹس ہوں گی۔ اسی طرح ہم نے، میرا خیال میں شاید کسی اور نے یہ کیا ہوگا، ہم نے آلموسٹ ہر طرح کی جو فیس تھی جو ٹرانسفر پروسیس سے ریلیٹڈ، ان فیسوں کو ہم نے کافی کم کیا، کچھ کو تو بالکل ہی ختم کر دیا۔ سب آفیسز ہمارے آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں، کسٹمر فیسیلیٹیشن جس طرح میں نے بتایا 1 لنک اور اس کے اوپر چلی گئی ہے، اور آپ سب لوگ بھی وزٹ کرتے ہیں ان سب آفیسز کو، اور جو بھی لوگ مجھے ملتے ہیں یا ٹیلی فون کرتے ہیں دوسرے شہروں سے، تو یقیناً وہ بڑے ہمارے سب آفیسز کا اوور آل جو پرفارمنس ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ، کرٹسی، ڈیلنگ، اور جو وہاں کی اوور آل ایمبینس ہے جو ہم نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے، اس کے اوپر بڑی لوگوں کو خوشی بھی ہوتی ہے اور لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں۔